اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سنا کر آپ لوگوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کروں گا، میرے یوٹیوب چینل اسلامک اینڈ سوشل ورک کو لائک، سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے، تاکہ اسی طرح کی آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز، اسلامک ویڈیوز، وظائف کے بارے میں ویڈیوز اور زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کے بارے میں مکمل رہنمائی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو جلد از جلد موصول ہوتی رہے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک، جس طرح کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھا ہوگا، کہ مسافر کو نصیحت، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسافر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سامنے میں موت کو یاد کرنے کے لیے مسافر کا معنی اور مفہوم بیان کروں گا۔ مسافر کہتے کس کو ہیں؟ مسافر چیز کیا ہے؟ مسافر کیوں کہا گیا؟ یہ دنیا میں ہم انسان ہیں، ہم ایک قسم کے مسافر ہیں۔ ہماری حقیقی زندگی آخرت میں شروع ہونی ہے، مرنے کے بعد کی ہماری زندگی حقیقی زندگی ہے۔ میرے آقا سے پیار کرنے والوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، سفر کیا ہے؟ سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے۔ مسافر کو چاہیے کہ جب وہ سفر کے لیے جائے، جب وہ سفر پر روانہ ہو جائے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسافر جب سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب وہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز کا سفر ہو، چاہے وہ ریل گاڑی کا سفر ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل کا سفر ہو، چاہے وہ سائیکل کا سفر ہو، چاہے وہ پیدل سفر ہو، جس قسم کا بھی سفر ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، سفر میں کوئی نہ کوئی مشکل تو ہوتی ہے، نیند بھی نہیں پوری ہوتی، کوئی نہ کوئی مشکل تو درپیش آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امت کے مسافروں کا بھی کتنا خیال تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جب تم اپنے کام کے لیے جاؤ، جب تم روانہ ہو جاؤ، جب وہ کام کر لو، تو جلد از جلد اپنے گھر کو واپس آ جاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، اس حدیث سے مجھے اس میں ایک نقطہ ملا، میں نے اس کے اوپر سوچ و بچار لگائی۔ آپ لوگ بھی کبھی بیٹھ جایا کریں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں تو کس مقصد کے لیے دیں؟ وہ بھی تو ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ بھی تو ہیں جو زبان سے بول نہیں سکتے، وہ بھی تو ہیں جو کانوں سے سن نہیں سکتے، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ نے ہمیں بالکل تندرست و توانا بنایا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ان کو کیوں نابینا بنایا؟ ان کو سننے کی حس کیوں نہیں دی گئی؟ ان کو سونگنے کی حس کیوں نہیں دی گئی؟ ان کو بولنے کی یہ زبان کیوں نہیں دی گئی؟ سامعین محترم، کبھی بیٹھ کے سوچا کریں۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں اس پر بیٹھ کے سوچنے لگ گیا، تو مجھے اس میں سے ایک نقطہ ملا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے لوگوں کو یہ بھی نصیحت کی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، وہ نصیحت کیا ہے؟ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، وہ نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مسافر کے لیے بڑی مشکلیں درپیش
آتی ہیں, مسافر کے لیے بڑی مشکلیں درپیش آتی ہیں. در حقیقت یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم یہ بھی ایک سفر کر رہے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے مسافر خانہ ہے. ایک نہ ایک دن ہمیں کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھنا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے. مسافر خانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسافر اسے کہتے ہیں جو آیا, تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ پہ قیام کیا اور ادھر سے چلا گیا. اس نے اپنا سفر شروع کر دیا. ایک دن یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی, ایک دن یہ نبض دھڑکنی بند ہو جائے گی, ایک دن یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میرا بولنا بند ہو جائے گا. میں تختے پہ لیٹا ہوں گا, دنیا والے مجھے ڈرتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہوں گے. کیونکہ میرے اپنے پیار کرنے والے میرے سے دور ہو جائیں گے, کیونکہ انہیں میرے سے خوف آ رہا ہوگا, کیونکہ میں نے وہ ذائقہ جو ہر عرب و عجم میں ہر کسی نے چکھنا ہے, وہ کون سا ذائقہ ہے؟ وہ موت کا ذائقہ ہے. انشاءاللہ ہم موت کے اوپر مکمل ویڈیو آپ کے اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے آپ لوگوں کے لیے. اس لیے آج صرف میں اشارتاً آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں, موت کے بارے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے. میرے آقا نے فرمایا موت ایمان والوں کے لیے ایک خوشبودار پھول کی مانند ہے, جس سے سونگ لیا, جس خوشبودار پھول کو سونگے تو پیاری سی مہک آتی ہے. ایمان والے کے لیے موت ایسے ہے کہ جس طرح گلاب کے پھول کو سونگا جاتا ہے, کسی بھی پھول کو سونگا جاتا ہے, اس کی مہک دل کو اچھی لگتی ہے. موت ایمان والے کے لیے اسی طرح ہے کہ موت اسے بہت ہی پیاری اور خوبصورت لذت والی چیز لگے گی. اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں, ایک حدیث اور میں بیان کرتا جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ لیا, میرا شانہ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا, اے عبداللہ ابن عمر, تو سمجھ اس دنیا میں اس طرح ہے جس طرح کوئی مسافر ہوتا ہے یا سفر کرنے والا چل رہا ہے, تو اس دنیا میں اس طرح ہے. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کیسے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جب تم لوگ صبح کا سورج دیکھ لو تو شام کے منتظر نہ رہو, جب تم لوگ شام دیکھ لو تو صبح کا سورج طلوع ہونے کا انتظار نہ کرو, کیونکہ کسی بھی وقت موت کا بلاوا آ سکتا ہے. موت کب آنی ہے کسی کو بھی نہیں پتا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں, حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں, صحت کو مرض سے پہلے, بیماری سے پہلے غنیمت جانے, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو, اور اس کے علاوہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. کیونکہ جب زندگی ہے تو موت نہیں ہے, جب موت ہے تو زندگی نہیں ہے, جب بیماری ہے تو تندرستی نہیں ہے, جب تندرستی ہے تو بیماری نہیں ہے. سامعین محترم, آج کی ہمارے اس حدیث میں جو ہمیں نصیحتیں فرمائی گئی, دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ لوگوں سے التجا ہے کہ میرے اسلامک چینل یوٹیوب چینل کو فالو کریں, سبسکرائب کریں اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ تمام لوگوں میں سے کسی ایک کا بھی دل بدل گیا, میری باتوں سے کسی ایک کا بھی دل بدل گیا, جو میں کتابوں سے نکال کر آپ لوگوں کے لیے موتی لے کر آتا ہوں. سامعین محترم, اگر کسی ایک کی دنیا اور آخرت بدل گئی تو اس کا اجر آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس کو ملے گا جس کی دنیا سنورے گی. سامعین محترم, دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہمیں حق بات بیان کرنے کی توفیق دیا کرے. اور اس کے علاوہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذات پر درود پڑھا کرو. اگر کسی نے درود کی برکات, درود کی فضیلت ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گا, اور اس کے علاوہ آئی بٹن پر کلک کر کے آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں, تاکہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جو نقطہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, جو میں اپنے دل کی بات جو کتابوں سے نکال کے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہوں, تاکہ وہ آپ لوگ مکمل طریقے سے سمجھ سکیں. انشاءاللہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام ہی اسی وجہ سے رکھا ہے, اسلامک بھی ہے, سوشل بھی ہے. میں آپ کو دین کے بارے میں بھی بتاؤں گا, میں آپ کو سماجی زندگی کے بارے میں بھی بتاؤں گا, دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی بتاؤں گا. میں آپ لوگوں کو اس یوٹیوب چینل کے اوپر تعلیمات کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ تعلیم حاصل کرنے
کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تعلیم علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت علی کا مشہور زمانہ قول ہے کہ آپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کی زندگی ہے اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس قول کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ دعا ہے، دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔